اپنی غلطی مان لیجئے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کئی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 وہ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنے کیے کی معافی نہیں مانگتے۔ اور نمبر 3 وہ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اور نہ وہ اس کی معافی مانگتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ جب غلطی کی نشاندہی ہو اسی وقت اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معذرت کر لیں تو بات چند سیکنڈز میں ختم ہو سکتی ہے، مگر دوسری قسم میں شامل کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم نہیں کرتے، بلکہ سمجھانے پر اس بات پر دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی، لیکن آخر کار ان کے دلائل کمزور ثابت ہوتے ہیں اور انہیں اپنی غلطی ماننی ہی پڑتی ہے اور سوری کہنا پڑتا ہے۔ اسلامی احکام سکھانے کے حوالے سے زبردست پرسنالٹی مفتی اسلام ہے، لیکن ان کے لیے بھی فقہائے کرام نے غلطی تسلیم کرنے کے بارے میں کیا تاکید کر رکھی ہے، توجہ سے سنیے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 بہترین علماء دین کی مرتب کردہ کتاب فتاوی عالمگیری سے نقل کیا کہ مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بردبار، خوش اخلاق اور ہنس مکھ ہو، نرمی سے بات کرے، غلطی ہو جائے تو واپس لے، اپنی غلطی سے رجوع کرنے میں کبھی دریغ نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، کہ غلط فتویٰ دے کر رجوع نہ کرنا حیا سے ہو یا تکبر سے، بہرحال حرام ہے۔ غلطی ہو جانے پر رجوع کرنے کے واقعات۔ دینی بزرگ خطا اور صاف ہو جانے کے بعد نہ صرف اس کو تسلیم کرتے تھے بلکہ اس کا ازالہ اور وضاحت بھی کر دیا کرتے تھے، اسے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ بطور مثال چند حیران کن واقعات سنیے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم ایک جنازے میں شریک تھے جس میں بصرہ کے قاضی حضرت عبید اللہ بن حسن عنبری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ لوگوں میں آپ کا بہت مقام و مرتبہ تھا۔ وہاں آپ نے کوئی مسئلہ بیان کیا جس میں آپ سے صاف ہو گیا، یعنی غلطی ہو گئی۔ میں اس وقت کم سن تھا، مگر میں نے عرض کی، علی جا، مسئلہ یوں نہیں ہے، آپ حدیث مبارکہ پر غور کر لیں۔ یہ سن کر لوگ مجھ پر چڑھائی کرنے لگے، مگر قاضی صاحب نے فرمایا، اسے کچھ مت کہو۔ پھر مجھ سے پوچھا، یہ مسئلہ پھر کیسے ہے؟ میں نے مسئلہ عرض کر دیا، حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا۔ پھر بھی آپ نے سن کر ارشاد فرمایا، بیٹا تم نے صحیح کہا، میں تمہارے قول کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا، آپ نے اس کو جواب دیا، لیکن اس میں تسامح ہو گیا، یعنی غلطی ہو گئی۔ اس شخص کو جانتے نہیں تھے، لہٰذا اس غلطی کی تلافی یعنی ازالے کے لیے آپ نے ایک شخص کو بطور اجیر یعنی اجرت پر رکھ لیا، جو یہ اعلان کرتا تھا کہ جس نے فلاں دن فلاں مسئلہ پوچھا تھا اس کے درست جواب کے لیے حضرت حسن بن زیاد کی طرف رجوع کرے۔ حضرت نے کئی روز تک فتویٰ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ مطلوبہ شخص آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس کو درست مسئلہ بتایا۔ حضرت شیخ جلیل ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی
اور ایک شرعی مسئلے کے بارے میں فتویٰ لیا اور رخصت ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیخ جلیل ایک دم پریشان ہو کر اٹھے اور ننگے پاؤں اس عورت کے پیچھے گئے، اس سے فتویٰ واپس لیا اور لوٹ آئے۔ آپ کے شاگردوں نے جب اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ مجھے جواب دینے میں کچھ وہم ہوا ہے، اس لیے میں فتویٰ واپس لینے کے لیے خود گیا کہ وہ عورت کہیں دور نہ نکل جائے۔ شاگردوں نے عرض کی، حضور آپ ہمیں فرما دیتے۔ فرمایا، اول تو یہ تمہارا کام نہیں تھا، پھر اگر میں تمہیں کہہ بھی دیتا تو تم اپنے جوتے پہن کر آرام آرام سے جاتے اور تمہیں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ عورت کس طرف گئی ہے۔ اسی طرح امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو اس کے شروع میں یہ بھی فرماتے ہیں، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب، یعنی بالکل درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں پائیں گے، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ اگر مدنی مذاکرے کے دوران کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو آپ توجہ دلانے پر نہ صرف اس سے رجوع فرماتے ہیں بلکہ ضرورتاً اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں تاکہ درست مسئلہ ہر ایک تک پہنچ جائے۔ اسی طرح کسی کو مسئلہ بتانے میں معمولی سی بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو آپ فوراً مسئلہ پوچھنے والے کو درست مسئلہ بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بار آپ کے پاس کوئی مسئلہ معلوم کرنے آیا، آپ نے اس کو مسئلہ بتا دیا اور وہ مسئلہ معلوم کر کے چلا گیا، اس مسئلے کا کوئی حصہ رہ گیا تھا جو آپ اس اسلامی بھائی کو نہیں بتا سکے، تو آپ فوراً اس اسلامی بھائی کے پیچھے گئے اور اس کو مسئلے کا وہ حصہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی غلطی مان لینے کی راہ میں رکاوٹ بننے والی تمام چیزوں مثلاً شرم اور تکبر اور سستی کو دور کرنے اور اپنی غلطی مان لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تحریر مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی، ماہنامہ فیضان مدینہ جولائی 2024۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فال سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔